السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت کے پلیٹ فارم پر آپ کا بھائی، آپ کا ہمدرد پروفیسر قاری عبدالمنان آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ کچھ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر میں نے نفرتیں کے عنوان پر کچھ پروگرام میں نے چلائے ہیں، اور آج آپ کے سامنے نفرتوں کا چوتھا پارٹ، جو نفرتیں ہیں نا، اس کا چوتھا پارٹ وہ میں نے آپ کو اس سے پہلے میں نے پیش کر دیا ہے کہ کلاس فیلوز کے درمیان نفرتیں۔ اور آج کا جو میرا درس ہے نا، یہ نفرتیں پارٹ نمبر 5 ہے۔ نفرتیں پارٹ نمبر 5 اس میں ہے کاروبار میں جو لوگ ہیں، کاروباری حضرات، وہ ایک دوسروں کے ساتھ نفرتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مساویانہ سلوک اور ہمدردی نہیں کرتے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام کے دور کی مثال دینے لگا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے وہ گھر سے کپڑا لینے گیا، تو وہ دکان پر جا کر کہتا ہے کہ مجھے فلاں کپڑا چاہیے، تو اس نے کہا یہ میرے پاس کپڑا ہے۔ کہنے لگا یہ مجھے پسند ہے تو آپ مجھے دے دیں۔ تو اس دکاندار نے یہ کہا کہ یہ کپڑا میرے پاس ہے، اور اسی رنگ کا، اسی کلر کا، اسی معیار کا اچھا کپڑا میرے سامنے میرا جو بھائی دکاندار ہے اس کے پاس بھی ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے میرے پاس ایک گاہک آیا ہے اور وہ مجھ سے کپڑا لے گیا ہے، تو میرا اس صبح کا ناشتہ، گھر کا خرچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے، تو یہی کپڑا میرے پاس بھی ہے، میرے سامنے میرا بھائی دکاندار ہے اس کے پاس بھی ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اسی قیمت میں سامنے جو میرا دکاندار ہے اس سے آپ کپڑا خرید لیں، تاکہ اس کے بچوں کا آج کا خرچہ بھی اس کو مل جائے۔ یعنی دیکھیں، ہمارا طریقہ کار یہ ہے، ہماری دکان پر اگر ایک گاہک آتا ہے، 2 آتے ہیں، 10 آتے ہیں، ہماری چاہت ہوتی ہے کہ سامنے بھی کوئی گاہک نہ جائے، دائیں والی دکان پر بھی کوئی نہ جائے، بائیں والی دکان پر بھی کوئی نہ جائے، بلکہ اپنی دکان کے اندر کچھ ایسی نمایاں جو ہے نا خصوصیات پیدا کرتے ہیں کہ گاہک اس کو دیکھ کر ہماری دکان کا انتخاب کرے۔ اور صحابہ کرام کیسے ہمدرد تھے کہ گاہک اپنی دکان میں آیا ہے، لیکن اس کو کہنا کہ میں نے بسم اللہ کر لی ہے، میری ابتدا ہو گئی ہے، آج کا رزق اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے، میرے سامنے والا دکان ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ابھی اس نے بسم اللہ نہیں کی، اس نے اپنے کاروبار میں ابھی اس کو پیسے نہیں آئے، یہ کپڑا میرے پاس ہے، یہی کپڑا اس کے پاس ہے، آپ وہاں سے خرید لیں، تاکہ وہ میرا بھائی جو ہے نا اس کی بھی بسم اللہ ہو جائے۔ قربان جائے صحابہ، ما الفت بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض ما الفت بین قلوبہم۔ فرمایا میرے حبیب، صحابہ کے درمیان جو محبت ہے، آپ خزانے اور سونے گولڈ صرف کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں آپ محبت نہیں ڈالتے، ولیکن اللہ الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ کیسے صحابہ کرام اور کیسی انہوں نے زندگیاں میں پیش کی۔ ہم وہ ہیں صحابہ کا نام لے کر نعرے لگانے والے، نظمیں اور نعتیں صحابہ کرام کی سیرت پر لکھنے والے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن جو ان کا عملی کردار تھا، جو انہوں نے آپس میں ایک رویہ اور جو وہ سیرت ہمیں دے کر گئے، اس سے ہم بہت دور ہیں، بہت زیادہ دور ہے میرے بھائیوں، بہت زیادہ دور ہے۔ یہ نفرتیں کا جو پروگرام میں نے شروع کیا ہے، یہ 5ویں پارٹ تک پہنچ گیا ہے، اور یہ ہے کاروباری حضرات آپس میں نفرتیں پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے کے دل میں محبت نہیں ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک آدمی ایک محلے کے چوک میں سبزی کی دکان بناتا ہے، وہ اچھا فروٹ اور اچھی سبزی رکھ کر وہ کاروبار شروع کر دیتا ہے۔ اب دائیں بائیں وہاں کوئی اور دکان نہیں ہے، سب اس کے پاس آتے ہیں، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ سب کو فروٹ بھی دے رہا، سبزی بھی دے رہا ہے۔
تو محلے میں دیکھتے ہیں بھائی یہ 1 مہینہ ہو گیا اور اس کے بہت زیادہ گاہک ہوتے ہیں، اس کا بہت زیادہ کاروبار ہے، تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اتنا جو ہے کاروبار یہ کر رہا ہے بندہ، لگتا ہے اس میں بہت فائدہ ہے۔ تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں، محلے سے میں کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے سامنے فروٹ کی دکان لگا لیتا ہے، اور پھر جو اس نے ریٹ رکھے ہیں اس سے 2 4 5 روپے ریٹ کم کر دیتا ہے، تاکہ گاہکوں کی توجہ اس سے ہٹ جائے اور میں اس کے سامنے کامیاب ہوں۔ جب ہماری نیتیں یہ رہیں، حالانکہ اگر اس نے کاروبار اچھا کیا ہے، سبزی کا کیا ہے، آپ کو بھی کاروبار پسند آ گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوا ہے، میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں اگر یہ میں کاروبار کروں، تو آپ جس چوک میں اس نے دکان ڈالی ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کے سامنے نہ ڈالیں، دائیں بائیں نہ ڈالیں، آپ دوسرے چوک کا انتخاب کر لیں، دوسرے محلے کا، آپ دوسرے محلے کا انتخاب کریں، تو کیا ہوگا، کاروبار بھی آپ کا اچھا چلے گا، اور صورتحال یہ ہے کہ نفرت بھی نہیں پھیلے گی۔ ہمارے اندر یہ ہے کہ ہمارا بھائی جو ہے نا، اس کے بچوں کو رزق نہ پہنچے، سارا رزق میں اپنے بچوں کے لیے جمع کر لوں۔ میرے بھائیوں، دوسروں کے بچوں کو ہم نے اپنے بچے سمجھے ہی نہیں ہیں۔ آپ غور کریں ذرا، آپ دیکھیں ایک بندہ روزانہ صبح اپنے بچوں کو سکول لے کر جاتا ہے، اس کے جناب کتنے 2 بچے ہیں، اور کیا ہے وہ سکول میں لے کر جا رہا ہے، تو قریب اس کا پڑوسی ہے، اس کا ایک بچہ ہے، وہ روزانہ سائیکل پر لے کر جاتا ہے، سائیکل پر لے کر آتا ہے، ہم اس کے قریب سے تیز رفتاری سے گزر جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں دیکھیں میرے بچے گاڑیوں پر جا رہے ہیں اور ان کے بچے جناب سائیکل پر جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ کہا ہے میرے بھائی میرے 2 بچے ہیں، ایک بچے کی گنجائش میرے پاس ہے، تو آپ اس طرح کریں، یہ آپ کا بچہ تیار ہو کر سامنے آ جایا کرے، میں اپنی گاڑی پر اپنے بچوں کے ساتھ اس کو لوں گا، اس کو چھوڑوں گا بھی اور اس کو واپس بھی اپنے بچوں کے ساتھ لاؤں گا، آپ سے کوئی کرایہ نہیں لوں گا، کیونکہ میں نے جانا بھی ہے آنا بھی ہے اور 1 سیٹ کی میرے پاس گنجائش بھی ہے۔ تو آپ کا بچہ بھی اگر میرے بچوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو مجھے اجر بھی مل جائے گا اور میرا خرچہ بھی نہیں ہے، آپ کے بچے جائیں گے بھی آئیں گے بھی۔ کبھی ہم نے ایسی ہمدردی کی ہے؟ کبھی نہیں کی میرے بھائی، کبھی ہم نے نہیں کی۔ ہماری سوچیں اور ہیں، صحابہ اکرام کی سوچیں اور تھی، وہ محبت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے والے تھے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک جنگ کے اندر، ٹھیک ہے نا، 3 جو ہے نا صحابہ کرام زخمی ہوئے، یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، میں نے صرف یاد کروانا ہے۔ اب زخموں کی وجہ سے، شدت پیاس کی وجہ سے، ایک نے کہا مجھے پانی دو، پانی اس کے پاس لایا، اس کو پینے کو کہا، دوسری طرف سے آواز آ گئی مجھے پانی دو، اس نے کہا مجھے چھوڑو، جس نے آواز دی ہے یہ پانی اس کے پاس لے جاؤ، کیونکہ اس میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اس کے پاس پانی لے کر گئے، تیسری جگہ سے آواز آ گئی کہ مجھے پانی دو، تو وہ دوسرے نے کہا بات جی ہے، مجھے چھوڑو، یہ جو آواز آئی ہے اس کے پاس پانی لے کر جاؤ، اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ جب اس کے پاس گئے تو وہ بھی شہید ہو گیا، پہلا بھی شہید، دوسرا بھی شہید، تینوں نے اپنی شہادتیں پیش کی۔ ہمدردی یہ ہے کہ خود پانی نہیں پیا، دوسرے بھائی کو ترجیح دی ہے۔ یہ وہ تھے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ وہ شہید ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ہے اس کے جسم کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ جنت کا مہمان ہوتا ہے، اللہ جنت اس کے نام لگا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ شہید۔ دعا کریں اللہ ہمیں ایسا شہید بنائے، ایسی موت ہو کہ ادھر سے پہلا قطرہ گرے، زندگی کے گناہ معاف اور بندہ جنت میں پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میری بات کچھ جذباتی بھی ہوتی ہے، کچھ گفتگو کرنے کا انداز بھی نہیں ہے، کچھ لفاظی بھی نہیں ہے، سادی سی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہم کاروبار کرتے ہیں لیکن کاروبار کی قدریں اور جو نظام شریعت میں ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی چیز لینے آتا ہے تو پہلے ہم کہتے ہیں اس کو دیکھو یہ چیز 1 نمبر ہے، 1 نمبر ہے، پوری مارکیٹ میں ایسی نہیں ملے گی، اسی لیے ہمارا ریٹ زیادہ ہے۔
ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ چیز یہی ہے، سب کے پاس ہے، بس کاروبار ہے، آپ کو ہمارے پاس پسند ہے یہاں سے لیں، سامنے ہے، ہر کسی کے پاس یہ چیز ملتی ہے جہاں سے آپ خرید سکتے ہیں، ریٹ ایک ہی ہے، ان کا بھی یہی ریٹ ہے، ہمارا بھی یہی ریٹ ہے، جہاں سے آپ، ایسی بات ہم نہیں کرتے۔ گاہک کہتا ہے کہ فلان جناب یہ اتنے پیسے میں دیتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ چھوڑو، وہ تو لوٹ رہا ہے، آپ 5 روپے کم کر دیتے ہیں، اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز دوسرے دکاندار سے پوچھ کر آئے، اس سے 5 کم کر دو، اب 2-3 چیزیں اور لے گا، اس کا اس کو پتہ نہیں ہے، اور وہاں 2-3 روپے زیادہ کریں، میں جو جمع کریں گے تو پھر وہی پیسے بن جائیں گے، ایک سے 2-4 کم کر دیں، دوسرے سے 2-4 زیادہ کر لیں، نتیجہ کیا ہو جائے گا، ہمارا بیلنس وہی رہے گا، اور آنے والے گاہک کے آنکھوں میں مٹی ڈالنے والا۔ میرے بھائیو، جب ہمارے کاروباری، ہماری سوچیں نہیں بدلیں گی، ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، ہم آنے والے کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، ہم دوسرے کاروبار کرنے والے کو اپنا بھائی نہیں سمجھیں گے، تو میرے بھائیو ہمارے یہ جو تجارت ہے اس کے اندر امن و سکون کیسے پیدا ہو سکتا؟ میرے بھائیو، جب ہم کسی ایک بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ شروع ہوتی ہے، دکانیں شروع ہوتے ہیں، ہر کاروبار، ہر تاجر وہ جناب باہر کھڑا ہے، آواز دے رہا ہے، اگر 1 نمبر چیز لینی ہے میرے پاس آؤ، اس کا مقصد یہ ہے کہ دائیں بائیں جو دوسرے دکاندار ان کے پاس 1 نمبر چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر غیر مسلم وہ ہمارے پاکستان میں آ جائے اور وہ ہم مسلمانوں کو دیکھے کہ میں نے ان مسلمانوں کو دیکھنا ہے، اگر ان کا اخلاق، ان کی عادات، ان کا رہن سہن، ان کی ہر چیز، ان کی تربیت ہمیں پسند آئی تو ہم اسلام کو قبول کر لیں گے۔ تو جب وہ ہماری کسی دکان میں آتا ہے، دکان کے سامنے ہم نے کیا لگایا، کولر لگایا پانی ٹھنڈا کا، الیکٹرک، جو بجلی کے ساتھ یعنی وہ پانی ٹھنڈا کرتا ہے، تو اس کے نیچے ہم نے ایک گلاس رکھا ہے، اور گلاس کے اوپر ایک ہم نے سوراخ رکھا ہے، اور ایک لوہے کی زنجیر وہ سوراخ کے اندر ڈال کر ہم نے فکس کی ہے، اور دوسرا سرا جو مشین ہے، جو کولر ہے پانی ٹھنڈا کرنے والا، اس کی ایک جگہ پر اس کو دوسری طرف سے ہم نے باندھا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ، بس تو یہاں کے 7 تالے لگے ہوتے ہیں۔ تو وہ غیر مسلم جب آیا تو اس نے دکان دیکھی اور باہر پانی ٹھنڈے کا انتظام، اس نے کہا یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ مسلمان ہمدرد ہیں، انہوں نے ایک سبیل لگائی ہے کہ کوئی مسافر گزرے جس کو پیاس ہے وہ یہاں سے پانی یعنی فی سبیل اللہ پانی پیے۔ اور جب اس نے گلاس کو دیکھا کہ ایک گلاس ہے وہ 50 100 150 کا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے جو زنجیر لگائی ہوئی ہے وہ بھی 100 روپے کی ہے، اور اس کے ساتھ جو تالا لگایا ہوا ہے وہ بھی 50-60 روپے سے کم نہیں ہے، ایک 150 کے گلاس کی حفاظت کے لیے 150 اس کو پھر حفاظت کرنے کے لیے زنجیر اور تالا لگایا ہوا ہے۔ یہ کیوں تالا لگایا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں بھیا آپ نے یہ تو اچھا کام کیا ہے، پانی لگایا ہے، سبیل لگائی ہے، لیکن یہ گلاس کو آپ نے تالے کے ساتھ کیوں باندھا ہوا ہے؟ کہتا ہے اصل اس لیے باندھا ہوا ہے کہ جو پانی پینے آئیں گے نا اس میں کوئی گلاس اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو پھر ہم روزانہ گلاس نیا رکھیں، تو ہم نے گلاس کو باندھ دیے۔ یعنی اب دیکھیں پانی پینے والے اس ایک گلاس کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہمارے وہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے قریب و جوار زیادہ تعداد ہماری پاکستان میں مسلمانوں کی ہے، اسلام کو ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، نمازی ہیں، سب کچھ ہیں، ایک گلاس ہم سے نہیں بچ سکا، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ ہمارے کاروبار ہیں میرے بھائی، کہ ایک گلاس ہم رکھ دیتے ہیں، ایک آدمی آتا ہے پانی پیتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا وہ گلاس سمیت ہی اس کو پانی بھی لے کے پی گیا اور گلاس بھی لے کر چلا گیا۔ اب دوسرے بندے آتے کہتے ہیں بھئی پانی کس سے پئیں، گلاس تو ہے نہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ غیر مسلم آ کر ہم سے کیا اسلام سیکھے گا، وہ نفرت کر کے جائے گا، وہ نفرت کر کے جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کاروبار کی بات ہو رہی ہے، کاروباری آپس میں نفرتیں، محبت نہیں، پیار نہیں، ہمدردی نہیں، امانت نہیں، خیانت ہے ہمارے اندر، ہمارے دل صاف نہیں ہے، ہمارے دل تک اسلام پہنچے ہی نہیں ہے۔ یہ جو ننکانہ صاحب ہے نا پاکستان میں، وہاں جو ہے یہ ہندو سکھ برادری جو بھی ہے ان کا وہ تہوار ہوتا ہے، وہ آتے ہیں، تو ایک مسلمان بڑا گرم جلالی طبیعت کا مالک کہتا ہے بھائی میں نے تو اسلام کی دعوت دینی ہے، وہ چلا گیا ادھر، ننکانہ صاحب چلا گیا وہاں، ان کو جا کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں،
ہمیں کلمہ پڑھنا چاہیے، ہمیں اطاعت رسول چاہیے، ہمارے پاس قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے. اس نے ساری آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے دعوت دیتا رہا. تو وہ جو سب تھے نا جن کو ہم غیر مسلم ہندو سکھ کہتے ہیں، تو وہ ساری باتیں سنتے رہے. سننے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمیں دعوت دینے آئے ہیں، آپ ہمیں دعوت دینے آئے ہیں، تو اب آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، ہم نے آپ کا ساتھ دینا ہے. ہم باہر جائیں گے. یہ جو ہمارا ننکانہ صاحب کا جو بازار ہے اس میں دکانیں مسلمانوں کی بھی ہیں اور ہمارے سکھ اور ہندو برادری کی بھی ہیں. جن کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں، ہماری بھی دکانیں ہیں، آپ کی بھی دکانیں ہیں. تو ہم پہلے مسلمان کی جو دکان ہے وہاں اس کے پاس جائیں گے. ہم جا کر کہیں گے کہ آپ کے پاس سرخ مرچ ہے؟ وہ کہے گا ہے. ہم نے سرخ مرچ دیکھنی ہے اور اس کو چیک کرنا ہے کیا وہ ملاوٹ سے پاک اور صاف ہے. اور پھر اس کے علاوہ اور چیزیں، ہم ہلدی کا پتہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، ہم مسالہ جات کو دیکھیں گے. ہم دو چار چیزیں مسلمان سے جا کر دیکھیں گے کہ اس کے پاس 1 نمبر چیز ہے یا نہیں. اس کے بعد جو ہے ہماری برادری، سکھ برادری ہے یا ہندو برادری ہے، جو ہماری برادری کے لوگ ہیں جن کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں، پھر ہم اس کی دکان پر جائیں گے. وہاں پر ہم جا کر کہیں گے کہ آپ کے پاس سرخ مرچ 1 نمبر ہے، اور آپ کے پاس ہلدی 1 نمبر ہے، آپ کے پاس جناب ڈالڈا گھی 1 نمبر ہے. پھر ہم اس سے سوال کریں گے اگر آپ کے مسلمانوں کی دکان سے 1 نمبر چیزیں مل جائیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے مسلمانوں کی دکانوں سے 1 نمبر چیز نہ ملے، اور جو ہمارے سکھ برادری ہیں، ہمارے ہندو برادری ہیں جن کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں، ان کی دکان پر جاتے ہیں اور وہاں سے ہمیں 1 نمبر چیز ملے، ہم مرچ کہیں وہ کہیں یہ لو 1 نمبر، ہم ہلدی کہیں وہ کہیں یہ ملاوٹ سے پاک ہے، ہم کہتے ہیں بیسن چاہیے وہ کہیں گے ہم نے خود چنے کی دال ہم نے خود لی ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے چکی پر جا کر اس کو پیس کر، یہ خالص میدا ہے، یہ بیسن خالص ہے، ہمارے پاس میدا ہمارے پاس خالص ہے، اس کی گارنٹی ہے کہ یہ ہم نے خود بنایا ہے، اس میں کسی اور آٹے کی آمیزش نہیں ہے. اگر ہماری دکانوں سے سودا 1 نمبر مل جائے تو آپ نے ہمارے مذہب میں آنا ہے. اگر آپ کی دکانوں سے چیز 1 نمبر ملے تو ہم آپ کے مذہب کو اختیار کر لیں گے. اگر آپ کو یہ بات منظور ہے تو چلتے ہیں بازار میں. تو مسلمان جو ہے نا، جو دعوت دینے گیا تھا، وہ بیچارہ پریشان ہو کر بڑی مشکل سے اس نے جان چھڑائی اور واپس آ گیا کہ گیا دعوت دینے کے لیے گیا اور خود پھنس گیا. میرے بھائیوں، جب ہم مسلمان ہیں، ہمارا طریقہ واردات اور ہماری دعوت اور ہمارے رہن سہن، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار اگر ایسا ہوگا، لوگ مسلمان ہوں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں، ہم کاروباری ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن تجارت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں وہ بالکل ہماری تجارت میں نہیں. میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر نفرتیں کیوں ہیں؟ کہ ہمارے اندر ایک دوسرے کا احترام ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کی پہچان ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہی نہیں ہے. ایک کاروبار کرنے والا دوسرے کاروبار کی جڑیں کاٹ رہا ہے، وہ اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے. وہ چاہتا ہے میری دکان چل جائے، اس کی ختم ہو جائے، وہ چاہتا ہے اس کی ختم ہو جائے، میری چل جائے. اور پھر یہاں تک کہ اگر مارکیٹ میں کوئی آدمی ایماندار آ کر ایمانداری سے کام کرتا ہے، اللہ اس کو اس کا صلہ دیتے ہیں. لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اس نے فکس پرائس رکھے ہوئے ہیں، اس نے ایک بات کرنی ہے، جس کو پسند آتی ہے وہ لے لیتا ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کوئی ایسا طریقہ، پھر کیا کرتے ہیں، اس کے کاروبار پر جادو کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کسی کو کہتے ہیں بھائی اس کا کاروبار چلتا ہے، کسی جادوگر کے پاس جائیں، اس پر جادو کروا دیتے ہیں. وہ کہتا ہے یار میں پہلے آتا تھا روزانہ، اتنا میرا کاروبار چلتا تھا، اب میرا کاروبار وہ نہیں رہا. وہ پریشان ہو جاتا ہے، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے، آخر کرایہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے. ہم اندر سے خوش ہو رہتے ہیں، ٹھیک ہے کیا ہے نا کاروبار ہمارے مقابلے میں، آپ بڑے ایماندار بنے ہوئے ہیں، تو آپ ادھر مارکیٹ میں ٹھہر کر دکھائیں. تو میرے بھائیوں، جب ہم یہ دیکھیں، جو آدمی مسلمان ہو کر کسی کو جادو کرواتا ہے، وہ تو پھر اسلام سے نکل گیا نا، وہ تو کافر ہو گیا. جادو کروانے والا، ایسی سوچ رکھنے والا کہ جادو کی وجہ سے میں کسی کے کاروبار کو، کسی کے معاملات کو، کسی کے گھر کے سکون کو برباد کرنا چاہتا ہوں. تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر اسلام نہیں ہے.
نام ہمارے پاس ہے اسلام کا، ہمارے اندر اسلام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے اندر اسلام ہو، ہم جتنے دکاندار ہیں ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار کریں، اخوت کریں، آنے والے کو یہ ذہن دے کہ یہ ساری مارکیٹ مسلمانوں سے ہے، یا جس دکان کے پاس جائیں گی چیزیں آپ کو ایک نمبر ملے گی۔ ہاں، جس کا اخلاق اچھا لگتا ہے، جس سے آپ کا سودا بنتا ہے، آپ اس سے چیز لیں، یہ سب ہے۔ باقی اگلی بات یہ ہے، کاروبار میں ہوتا ہے آنے والا جو چیز مانگتا ہے وہ دوسرے پاس نہیں ہے، جس کے پاس ہے اس سے لے لے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہ نفرتیں کاروباری بھائی ایک دوسرے کے ساتھ پھیلا رہے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کاروبار کے اندر کیا ہے، سکون نہیں ہے، کیا ہے، پریشانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو کاروباری حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت، آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آج میں نے تو اتنی سیل میری ہو گئی ہے ماشاءاللہ، میری خواہش سے بھی زیادہ ہوئی ہے، کیا میرا دائیں دکاندار اس کی کیوں نہیں ہوئی، میرے اس کے ساتھ والا اس کی کیوں نہیں ہوئی، میرے سامنے والے دو دکاندار وہ سارا دن فارغ کیوں بیٹھے رہے ہیں، میرے بائیں طرف جو دکاندار ہے وہ کیوں فارغ رہے ہیں۔ آپ ان کو مشورے بھی دے سکتے ہیں، آپ ان کے پاس کو گاہک بھی بھیج سکتے ہیں، یار یہ صبح کا فارغ ہے، یار یہ چیز چلو ادھر لے لو جا کر۔ وہ گاہک بھی پریس ہو جائے گا، سمجھے گا کہ یار میں اس سے چیز لینے آتا ہوں، چیز بھی اس کے پاس ہے، یہ سامنے بھیج دیتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے۔ آپ کوئی گاہک دائیں بھی بھیج دیں، بائیں بھی خود بھیج دیں، تو جب آپ دائیں بائیں اور سامنے کا خیال رکھیں گے تو عرش والا مالک جو آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی سوچ، آپ کی ذہن، آپ کی محبت، آپ کے اندر جو ہمدردی ہے، وہ آپ کا رزق بڑھائے گا یا یہ کم کرے گا۔ اور جب سامنے والے کو یہ پتہ چلے گا کہ میں تو فارغ بیٹھا تھا، انہوں نے میرے پاس گاہک بھیجا ہے، تو وہ جب اس گاہک کو چیز دے گا، اس کے گھر میں رزق پہنچے گا، وہ آپ کو دعائیں نہیں دے گا۔ تو میرے بھائیوں، کاروبار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کر کے دعائیں لیں، تاکہ آپ کے کاروبار کے اندر برکتیں ہوں، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں۔ یقین کریں، ایسے کاروبار ہیں، بڑے پیسے ہیں، بڑا کاروبار ہے، ادھر سے کیا بیگم بیمار ہو گئی، خود بیمار ہو گیا، بچے بیمار ہو گئے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی، کوئی ڈکیٹی ہو گئی، سال کے بعد کہتے ہیں یہ بس کیا کریں، بہت مال کمایا، بڑے پیسے تھے، ڈکیٹی ہو گئی، سارا سونا گھر کا وہ لے کر چلے گئے۔ وہ کیا جناب، بڑی بھینسیں رکھی تھی، بڑا کاروبار تھا، بکریاں تھی، جداد تھے، وہ جناب ڈکیٹ آئے، سب لے کر چلے گئے۔ بھائی، تو نے اپنے مال کی حفاظت کی ہے؟ تو نے اللہ کو راضی کیا ہے؟ جو رازق ہے تو نے اس کو خوش کیا ہے؟ تیرے مال کے اندر جو تیرے ہمسائے ہیں ان کے حقوق تو نے ادا کیے ہیں؟ میرے بھائیو، جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کو کھائیں گے تو پھر اللہ ذوالجلال کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میرے بھائیو، آنے والا سائل کہتا ہے میں بیمار ہوں، میرا علاج کروائیں، ہم کہتے ہیں جاؤ جاؤ، میں ہی تجھے نظر آیا ہوں۔ ہم نے کبھی سوچا یہ بیمار ہے، اس کو میں میڈیسن لے کر دوں، اس کے گھر کا خرچہ اٹھاؤں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میرا ہمسایہ، میرے سامنے والے گھر والا، میرا مسلمان، میرا رشتہ دار، میرا بھائی، میری بہن، وہ بیمار ہے تو اس کا میں نے علاج کروانا ہے؟ وہ میرا بھائی کمزور ہے، اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، وہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ میرے گھر کے قریب بیوہ عورت ہے، اس کے بچے روتے ہیں، ان کے گھر دودھ نہیں ہے، اپنے دودھ کے ساتھ کو 2 کلو ان کا بھی لے لوں؟ یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ آپ روزانہ اپنے گھر کے لیے سبزی فروٹ لاتے ہیں، گوشت لاتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا ہمسایہ جو ہے ان کا کاروبار نہیں، ان کے بچے فروٹ کے لیے ترستے ہیں، ان کے گھر کبھی گوشت نہیں آیا، وہ روزانہ دال سے گزارا کر رہے ہیں، ہم نے کبھی ان کے گھر گوشت اور فروٹ پہنچایا ہے؟ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا، ہم نے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو ہم نے ان کے حقوق نہیں دیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں برکتیں نہیں رہی۔ سامعین کرام، میری گزارش ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں اور اسلام پر عمل کریں۔ میری دعا ہے کہ جتنے بھی کاروبار بھائی ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ محبت الفت سے پیش آئیں اور اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سب کے کاروبار میں برکت ڈال، اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اللہ جن کے گھروں میں فاقے ہیں ان کے گھروں میں وافر رزق دے، اللہ جو بھائی کاروبار کر رہے ہیں اللہ ان کے مال کی، ان کی جان کی، ان کی ایمان کی، ان کی عزت کی حفاظت فرما۔ یہ چند آپ سے گزارشات کی ہیں، اگر آپ کو پسند آئیں تو آپ ضرور اپنے بھائیوں کے درمیان شیئر کریں، اور ہمارا چینل جو ہے نا کتاب و حکمت یہ سبسکرائب خود بھی کریں اور اپنے جاننے والوں کو سبسکرائب کروائیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہماری دعوت ہے، جو میں کام کر رہا ہوں، اس میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمارے حالات
تبدیل ہو جائیں، ہمدردیاں آ جائیں، نفرتیں نکل جائیں اور محبتیں آ جائیں اور ہمارے گھر میں سکون پیدا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی پروفیسر قاری عبد المنان زیکم۔